ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج کی رات حدیث پاک میں لیلۃ البرات کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی نجات کی رات، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے مواخذے سے بری ہونے کی رات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ کتنے تھے پچھلے سال جو شب برات کے موقع پر ہمارے ساتھ اس رات میں دعاؤں میں عبادت میں شریک تھے، آج اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہمارے ساتھ نہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ شب برات آخری شب برات ہوگی۔ آج کی رات میں اللہ پاک زندگی اور موت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کے کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کی روزی رزق مکمل ہونے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں عبادت فرمائی اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس روزے کا اہتمام آپ کیوں کرتے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ پاک آج کی رات میں کرتے ہیں۔ اگر میرے لیے موت کا فیصلہ ہے تو میری موت کا فیصلہ اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں، میں عبادت کی حالت میں رہوں۔ آج کی رات اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی داد و دہش عام ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی اس مغفرت عامہ سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اسے رزق دیتے ہیں، جو عافیت مانگتا ہے اسے عافیت عطا کرتے ہیں، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مغفرت عامہ سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے، ان کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں کہ ان کو ابھی رہنے دو۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو شرک کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن ایسے اعمال اور ایسے اقوال اس کے ہیں جسے شریعت کی نظر میں شرک قرار دیا گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اس مغفرت عامہ سے وہ محروم رہتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ آج کی اس مغفرت عامہ سے محروم رہیں گے۔ خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو تو آج سچی پکی توبہ کر لے، ابھی سچی پکی توبہ کر لے، دل میں ارادہ کر لے کہ آج تک مجھ سے اپنے ماں باپ کے حق میں جو کوتاہیاں ہو گئی کہ اللہ میں تجھ سے توبہ معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، تاکہ آج کی اس مغفرت عامہ سے ہم محروم نہ رہیں۔ اسی طرح اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے لوگوں سے دل میں کینہ اور حسد رکھتے ہیں۔ کسی مسلمان کی طرف سے اگر دل میں کینہ ہوگا، کسی مسلمان کی طرف سے دل میں حسد ہوگا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہو تو آج سچی پکی توبہ کر لیں کہ اللہ ہم نادم ہیں
کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی ایمان والے کی طرف سے کینہ نہ ہو۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے، اور رات میں سونے سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ نہیں۔ اگر کسی سے اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، رات سونے سے پہلے اس کو معاف کر دیں۔ ہم کسی قصوروار کو معاف کریں گے، ہم بھی قصوروار ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کو معاف کریں گے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہمیں جانی مالی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ہم نے دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دیا، اللہ ہم کو بھی معاف کر دیں گے۔ اسی طرح جو شراب کا عادی ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اسی طرح جو تکبر میں مبتلا ہوگا، تکبر کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا کہ میں اس سے اچھا ہوں، اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے میرے سامنے، یہ تکبر ہے۔ جو مسلمان تکبر میں مبتلا ہوگا آج کی رات میں اللہ کی داد و دہش، مغفرت اور بخشش سے وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس کی لنگی یا جس کا پاجامہ ٹخنے کے نیچے ہو، یعنی لنگی یا پاجامے سے اس کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ غیروں کی تہذیب اور کلچر کہ ہم لوگ اس طرح کپڑے پہننے لگے کہ ہمارے پیروں کے ٹخنے چھپے رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ایسا کرنے والے آج کی رات مغفرت اور بخشش سے محروم رہتے۔ اس طرح کے جو معاملات عمومی طور پر ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے مواقع ہمیں عطا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے، اس سے ہمیں شاداب ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں۔ اذا رأیتموہا فاستقبلوہا، جب تم اس طرح کا کوئی موقع پاؤ تو اس کا استقبال کرو، اور استقبال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدر دانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی مخصوص عمل منقول نہیں ہے، لیکن جو حدیث میں نے سنائی کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مغفرت، رزق، توبہ اور عافیت کے طلبگار اگر ہوں مانگے اللہ دیں گے، تو یہ اشارہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ ساتھیوں نے اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شب برات کو ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ یہ رات صبح صادق پر ختم ہو جاتی ہے اور ہماری دعا فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، تو اسے ہمیں رات میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے اجتماعی دعا کر لی گئی۔ تو آج کی رات میں ہمیں خاص طور پر استغفار ہے، خاص طور پر اللہ سے روزی کی طلب ہے، عافیت کا مطالبہ ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نفل عبادتوں کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر بہتر ہے، اس لیے کہ نفل عبادت مخفی رہ کر کے اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ اگر گھر میں جگہ نہیں ہے تو مسجد میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، مسجد میں ماحول بھی ہوتا ہے، لیکن نفل عبادتوں میں بہتر یہ ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر نفل عبادت کرے، لوگوں سے چھپ کر کے نفل عبادت کرے۔ اور آج کی رات جو عبادتیں ہیں وہ نفل عبادتیں ہیں۔ ہم جو بھی نمازیں پڑھنا چاہیں، تہجد پڑھنا چاہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں، یا اور صلاۃ الحاجت وغیرہ پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن نفل عبادتوں کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر بہتر ہے۔
ہم سے ہو سکے تو ہم گھر کے اندر کریں، ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے گھر میں دفن مت کرو، اور اسی طرح جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ کہ وہاں نماز نہ پڑھی جائے، گھروں میں بھی نماز پڑھنے کا ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ مسجد سے نکلے ماحول بدل جاتا اور سنت و نوافل رہ جاتے، اس لیے مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال نفل اور سنتوں کی ادائیگی کے لیے بہتر جگہ گھر ہے۔ مسجد میں الحمدللہ آپ کی راحت کے لیے، سہولت کے لیے سارا انتظام ہے، آپ رات بھر اطمینان سے عبادت کر سکتے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے ساری سہولتیں ہیں۔ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں عبادت کا، کہ آپ بھی عبادت کریں، آپ کے گھر کے لوگ بھی عبادت کریں۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، اگر نیند آئے تقاضا ہو تو آرام کر لو، لیکن عشاء کی نماز ہم نے باجماعت ادا کی ہے، فرض نماز فجر کی باجماعت ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ اللہ توفیق دے، تہجد بھی پڑھے، دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے کسی مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ دوسروں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ پورے عالم اسلام میں آج ایمان والے خطرے میں ہیں، حالات سے دوچار ہیں۔ ہمیں اللہ نے عافیت عطا کی کہ ہم چین و سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے وطن کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو آج شام میں، یمن میں، لبنان میں، عراق میں اور دنیا کے دیگر علاقوں میں جن کی جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ خطرے میں ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں۔ ایسے مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں کہ جو لوگ اپنی جان بچا کر کے کشتیوں کے ذریعے سے نکلے تو دریاؤں میں کشتیاں ڈوب گئی، کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان ہیں، آپ ان کی بے بسی کا اندازہ کریں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا شہر چھوڑا اور آج ان کے لیے دنیا میں کہیں جگہ نہیں ہے، وہ کس طرح جئیں گے؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں، روٹی روزی سے محروم ہیں۔ ان مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کرے گا۔ اس لیے ہم بخل سے کام نہ لیں، ہم دوسروں کے لیے مانگنے میں عاجز نہ بنیں، ہم دوسروں کے لیے خاص طور پر مانگیں۔ اس رات میں دعا کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ہم سے مغفرت چاہو، مغفرت مانگو، رزق مانگو، عافیت مانگو، توبہ کرو۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ قدر دانی یہ ہے کہ اللہ کے اس اعلان کو سن کر کے اور ہمارے علم میں آ جانے کے بعد ہم دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں، یہی اس رات کی قدر دانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احباب سے گزارش ہے کہ جو اس رات کو گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں اور کھانے پینے میں گزارتے ہیں اور وقت برباد کرتے ہیں، وہ اس سے اعتراض کریں۔ کھانا منع نہیں ہے، آپ کھائیے، لیکن عبادت کا اہتمام کریں، اور جب آپ کی طبیعت اچاٹ ہو جائے تو گھر جا کر کے سو جائیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر اس کی نیت ہو کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کروں گا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام کرے اور باجماعت ادا کرے، نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر داد و دہش ہے، اللہ پاک کا احسان اور کرم ہے کہ ہم نہ بھی کریں تو اللہ پاک ہمیں ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی نیتوں میں شامل رکھیں۔ ہماری نیت ہوگی تو اللہ پاک ہمیں نوازیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان
جا کر کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی تھی. سہولت ہو تو ہمیں بھی جانا چاہیے، اور اگر نہیں گئے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مرحومین ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، منتظر ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدردانی عطا فرمائے اور اس رات کو گناہوں سے، کوتاہیوں سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.